بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمارے ہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حقیقت میں ان سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی روزے کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ مثلا مسواک کرنا روزے کے اندر جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح سر پر تیل لگانا یا مونچھوں پر داڑھی پر تیل لگانا، اس سے بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ یا آنکھوں میں کوئی دوائی ڈالنا، اگرچہ اس دوائی کا اثر حلق تک بھی پہنچ جائے پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حلق تک پہنچنے سے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب وہ جو ذریعہ ہے خوراک کی نالی کا، اگر اسی کے ذریعے سے پہنچے تو آنکھ کیونکہ خوراک کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے اگر اس سے ہلکا پھلکا اثر پہنچ بھی جائے تو اس سے روزے پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی قسم کا انجیکشن لگوانا یا گرمی کی وجہ سے یا نہا لینا یا پیاس بجھانے کی وجہ سے غسل کر لینا، اس میں پیاس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، یا بھول کر کوئی آدمی کھانا پینا کر لے تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، یا حلق میں جو ہے وہ بغیر ارادہ بھولے سے جو ہے وہ اگر پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یا خود بخود قے آ جائے اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، یا اگر انسان سویا ہوا تھا اور خواب میں جو ہے وہ اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا، اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر صبح سحری کے لیے اٹھا اور اتنا وقت نہیں تھا کہ غسل کر سکے اور غسل نہیں کیا، سحری کر لی، تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ بالکل ہو جائے گا۔ بعد میں جب وقت ملے تو آرام سے بھی غسل جو ہے وہ کر کے انسان پاکی حاصل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دانتوں سے خون نکل جاتا ہے، اور خون نکلنے کے بعد اگر وہ حلق میں نہ جائے تو اس سے بھی روزے پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے خون نکلے تو فوراً آدمی کلی کر لے، اس کو باہر تھوک دے تاکہ وہ حلق تک نہ پہنچے۔